انتقام لینا، بدلہ لینا اپنی نفس کے لیے، اپنی ذات کے لیے، یہ ان کی زندگی میں نہیں ہوا کرتا تھا۔ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑتے ہیں، کوئی تھپڑ مارے تو غصہ مارتے ہیں، لات مارے تو دھکا مارتے ہیں۔ ہمارا تو عجیب و غریب نظام ہے، ہماری زبان بھی چلتی ہے، ہمارے ہاتھ بھی چلتے ہیں، پھر سازشوں میں دماغ بھی چلتا ہے نا، تو بالکل اسپیڈ ہماری بڑھ جاتی ہے۔ نہیں چھوڑا، ہمارا تو ایک ہی جملہ، نہیں چھوڑوں گا۔ کیوں نہیں چھوڑے گا؟ چھوڑ دے، معاف کر دے، اللہ تجھے معاف کرے گا۔ تو معاف کرنے کی عادت، درگزر کرنے کی عادت، یہ اللہ کرے ہمیں نصیب ہو جائے۔ یقین مانے دنیا میں امن آ جائے گا، امن آ جائے گا کہ، اور ہم خود پرسکون ہوں گے۔ جب انتقام دماغ میں ہوتا ہے، انتقام بدلہ دماغ میں ہوتا ہے، خود ہماری اپنی نیندیں اڑ جاتی ہیں، ہمارا اپنا چین اڑ جاتا ہے، ہمارا اپنے مزے ختم ہو جاتے ہیں، زندگی کا پلیجر ختم ہو جاتا ہے۔ جہاں انتقام ہو، بدلہ ہو، اور مطلب لڑائی جھگڑا ہونا، تو لائف کا پلیجر ختم ہو جاتا ہے، زندگی کا لطف ختم ہو جاتا ہے۔ جو لطف مدینے کی یاد میں ہے، جو لطف اللہ کی یاد میں رونے میں ہے، جو لطف نماز و سجدوں میں ہے، جو لطف قرآن کی تلاوت میں ہے، جو لطف روزے رکھنے میں ہے، جو لطف تہجد کی نمازیں پڑھنے میں ہے، جو لطف اللہ کا ذکر کرنے میں ہے، جو لطف اللہ کی ضرب لگانے میں ہے، یہ لطف بس نصیب والوں کو نصیب ہوتا ہے۔ ورنہ ایک دماغ و دل کے اندر بدلہ، انتقام، نہیں چھوڑوں گا، اس نے ایسا کر دیا تو جب تک میں بھی اس کو روڈ پہ نہیں لاؤں گا تو میں بھی، تو روڈ پہ لاتے لاتے کئی روڈ پر آ جاتے ہیں، روڈ پہ لاتے لاتے روڈ پر آ جاتے ہیں۔ اور زندگی کا ایک لمبا سلسلہ، آج بھی بڑے بڑے خاندانوں میں انتقام چل رہا ہوتا ہے، بڑے بڑے قبائل میں انتقام چل رہا ہوتا ہے، اور لڑائی لگی ہوئی ہے، قتل و غارت گری مچی ہوئی ہے۔ وہ اس کو مار دے گا، وہ اس کو مار دے گا، وہ اس کو قتل کرے گا تو اس کو قتل کرے گا۔ معافی کہاں گئی؟ میں آپ کے سامنے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بیان کرتا ہوں۔ آپ حدیث سنیے، کیا بات ہے۔ میرے پیارے پیارے آقا، اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 باتیں جس شخص میں ہوں گی، اللہ پاک قیامت کے دن اس کا حساب بہت آسان طریقے سے لے گا، اور اس کو اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے گا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سی باتیں ہیں؟ فرمایا، جو تمہیں محروم کرے اسے عطا کرو، جو تم سے تعلق توڑے اس سے تعلق جوڑو، جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو۔ یہ 3 باتیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ ایک اور حدیث سنیے، جس سے یہ پسند ہو کہ اس کے لیے جنت میں محل بنایا جائے اور اس کے درجات بلند کیے جائیں، اسے چاہیے کہ جو اس پر ظلم کرے یہ اسے معاف کرے، اور فرمایا جو اسے محروم کرے یہ اسے عطا کرے، اور جو اس سے قطع تعلق کرے، تعلق توڑے، یہ اس سے ناتا جوڑے، تعلق جوڑ لے۔ یہ روایتیں جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، یہ امیر علیہ سنت کی کتاب ہے غیبت کی تباہ کاریاں، اس کے آخر میں ایک رسالہ ہے عفو درگزر کی فضیلت۔ کمال کا رسالہ ہے، کمال کا رسالہ ہے۔ اس کو ایک بار اس رسالے کو ضرور پڑھ لیں، کتاب ہی پوری پڑھنی چاہیے۔ کوئی اس پہ مسلمانوں کی عزت کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ یہ جو ہم بار پر غیبت کرتے ہیں، چگلیاں کرتے ہیں، تہمتیں لگاتے ہیں، بہتان لگاتے ہیں، الزام تراشیاں کرتے ہیں، کوئی نہ گواہ، نہ کوئی ثبوت، نہ کوئی شرعی اجازت۔ بعض اوقات گواہ اور ثبوت ہو پھر بھی بات کرنے کی شرعی اجازت کا بھی تو کوئی مسئلہ ہے یا نہیں ہے۔ تو اللہ پاک ہم سب کو اس کتاب کے پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کو معاف کرنے کی عادت عطا فرمائے۔ کیا بات ہے مدینے کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.